حمید اور پروگرام پیش ہے انتخاب۔ جی ہاں، اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے مختلف شاعروں اور ادیبوں کا کلام پیش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے ایک شاعرہ کا انتخاب کیا ہے، بہت ہی معروف مقبول شاعرہ۔ ان کا کہنا تھا کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اتنا عرصہ گزر گیا، ان کی اچانک حادثاتی موت کے بعد بھی لوگ انہیں نہیں بھولے۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ جی ہاں، یہ ضرب الامثال شعر جو ہیں معروف شاعرہ مرحومہ پروین شاکر نے کہے تھے۔ آپ 24 نومبر 1952 کو پیدا ہوئی تھیں کراچی میں، لیکن 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد میں ایک گاڑی کے حادثے میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بے شمار آپ کے پرستار سوگوار ہو گئے اور ان کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں، ان کے شعروں کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب تھی جو پہلی خوشبو۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے صدبرگ، خود کلامی، انکار، ماہ تمام اور کف آئینہ تحریر کی، اور 70 کی دہائی میں آپ نے مقبولیت حاصل کی۔ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان نے مشاعروں کا آغاز کیا تھا، خاص طور پہ ٹیلی ویژن پہ مشاعروں کا جب آغاز ہوا تو اس میں اور بہت سے شعراء کے علاوہ ایک بہت ہی منموہنی، ساملی، سلونی، دل کو لبھا دینے والی شاعرہ، ان کا انداز لوگوں کو بہت پسند آیا۔ لوگ ان سے ایک محبت کرنے لگے، ان کے اشعار سے محبت کرنے لگے، اور وہ ہر مشاعرے کا ایک اٹوٹ انگ بن گئی۔ تو یہ ان کی مقبولیت تھی، اور ہم بھی اس وقت ریڈیو پر اناؤنسر تھے تو ہم بھی ان کے اشعار سنتے تھے۔ ان کی ایک کتاب خوشبو ایک میرے دوست جاوید محبوب نے مجھے تحفتاً دی تھی، میں نے اسے پڑھا اور اس میں جو اشعار تھے ان کو بہت سے پروگراموں میں اپنے پیش کیا۔ اور پھر میری یہ خوش قسمتی کہ پروین شاکر صاحبہ CSS کرنے کے بعد کسٹم کے عہدے پر، کسٹم میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئیں اور ان کو اسلام آباد پوسٹ کر دیا گیا۔ تو وہاں ان سے ہماری اکثر پھر ملاقات ہو جاتی تھی، مشاعروں میں، کبھی ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں۔ اور میرے لیے خوش قسمتی کی بات تھی کہ ایک پروگرام جمشید فرشوری نے پروڈیوس کیا، عادل نجم اس کے کامپیئر تھے۔ اس میں ہم 3 مہمان تھے۔ میرے ساتھ صلاح الدین صاحب تھے جو ہاکی کے مشہور کپتان تھے، اور پروین شاکر تھیں۔ تو میرے لیے یہ بڑا اعزاز تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا اور ہم نے وہ پروگرام کیا، بہت مقبول پروگرام تھا۔ آج کے مہمان پھر اس کے بعد 1990-91 میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا۔ غلام اسحاق خان صدر تھے، انہوں نے ہمیں یہ اعزاز دیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ اس میں پروین شاکر کو بھی یہ اعزاز ملا، افتخار عارف کو بھی ملا، شوکت علی جو گلوکار تھے ان کو بھی ملا، اور میرے پسندیدہ اداکار ندیم کو بھی اسی سال یہ ایوارڈ ملا۔ تو ہم سب کی اکٹھے ایک فوٹو بھی ہے، گروپ فوٹو بھی ہے،
اور بڑے خوبصورت لمحے تھے، بڑا یادگار لمحہ تھا اور یادگار فنکشن تھا جس میں ہم سب اکٹھے تھے۔ تو یہ میری ان سے شناسائی کا آغاز تھا۔ پھر ان کے مختلف کلام کو ہم پڑھتے رہے ریڈیو پر بھی، اور ان سے شناسائی بڑھتی چلی گئی۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ پھر ایک سڑک کے حادثے میں وہ ہم سے جدا ہو گئی۔ بہت نوجوانی میں انہوں نے بڑی مقبولیت حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ جو بڑے بڑے اساتذہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ ان کے شعر ضرب المثل بن جاتے ہیں۔ لیکن پروین شاکر کو بہت ہی جوانی میں، بڑے ہی کم عمری میں یہ احساس حاصل ہو گیا کہ لوگوں کو ان کے شعر زبانی یاد ہو گئے، یعنی زبان زد عام ہو گئے۔ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ کانپ اٹھتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی۔ جس طرح خواب میرے ہو گئے ریزہ ریزہ، اس طرح سے نہ کبھی ٹوٹ کے بکھرے کوئی۔ میں تو اس دن سے ہراساں ہوں کہ جب حکم ملے، خشک پھولوں کو کتابوں میں نہ رکھے کوئی۔ کوئی آہٹ، کوئی آواز، کوئی چاپ نہیں، دل کی گلیاں بڑی سنسان ہیں، آئے کوئی۔ اور جو ان کی سب سے مشہور غزل جو زبان زد عام ہے، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی۔ تو یہ کچھ اشعار ہم نے آپ کے لیے پیش کیے۔ وقت تھوڑا ہے اور ان کا کلام بہت زیادہ ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ آئندہ نشستوں میں بھی ہم ان کا کلام آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ اور وطن سے ان کی بڑی محبت تھی، اور اسی لیے وطن کی مٹی میں وہ دفن ہو گئیں۔ انہوں نے کہا تھا، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ یہ ان کے خیالات تھے، اور ان خیالات کو قبولیت ملی۔ وہ اس دنیا میں نہ رہیں، ہم سے دور چلی گئیں، اور وطن کی اس خاک میں ہی دفن ہو گئیں۔ یہ تھی پروین شاکر۔ اگلے کسی پروگرام میں ان کی باتیں اور کریں گے، ان کے شعر آپ کو سنائیں گے، اور کچھ اور شعراء کا کلام بھی آپ کے لیے پیش کریں گے پروگرام انتخاب میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔